اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئی، لائبلٹی ہو گئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی، وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے والے ہیں، کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے، اس علم کا چھپانا، کتمان حق ہم آیت پڑھ آئے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے، رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کرے وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، خالدین فیہا، اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے۔ ولا ہم ینظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی، اس میں ترتیب کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے، 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر۔ یہاں اب چلے گی ہاریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم، اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا۔ وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 2 لڑیاں جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، بچ کر آ جائے تو بونس ہے۔ اس اعتبار سے یہ 4 جڑ ہیں۔ شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت، معاملات، جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ تمدن انسانی کی بنیاد وہی ہے۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں۔
دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال۔ اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں، فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ان کو بٹ دیا گیا ہے۔ جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا، رنگ لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا۔ تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین۔ لڑیاں کھول دیجئے، معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بالمال کی، ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی، ایک لڑی ہے جو عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی۔ یہ چاروں لڑیاں، اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں۔ طویل آیات اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے، اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیتیں۔ لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئندگی آ گئی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ تصریف الریاح ہے، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو۔ آیات، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے۔ تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے اور قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں، وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور،
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے۔ تو اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانیں دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا، شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیماگوگس ہوں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں
وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے، ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اتنا لیڈر مانا۔ اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، تقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز، وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر۔ وہاں عرب میں یہ رواج تھا، بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، اس ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہے وہ منہ مارے جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈول ایفیکٹس تھے۔ آباء و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے، مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے، کھاؤ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا۔ بھئی تمہیں کہاں معلوم؟ کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد
نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو، انہوں نے بھی کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے۔ دعا اور ندا تو ہے صم بکم عمی فهم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار۔ انما حرم علیکم، آخری بار نہیں بلکہ یہ پھر سورہ مائدہ میں پھر آئے گا مضمون۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو، جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا۔ والدم، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے، ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی، یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے، اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ تو وہ لحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا، اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے۔ پوچھیں گے تو ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے ذبح، یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ چیزیں بھی اسی کی تابع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان میں بھی ایک رعایت ہے، اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں، لیکن 2 شرطیں پوری ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے۔ صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رخصت ہے، لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو۔ یہ اللہ تو جانتا ہے، اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے۔ فلا اسم علیہ، ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے
اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سی قیمت پر. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے. بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے، کس طرح تیاری کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی اختلاف کی، وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے، اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں. سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے. ساری بحث ہوگی رفع یدین پر ہے کہ نہیں ہے، اور نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، ساری بحث اس پر ہوگی. تو یہ جو تصورات ہیں نیکی کے پرورٹڈ، کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے، جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا، اس نے کہا ستون کے مانند ہے. جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پر، اس کا چھاج کی طرح ہے ہاتھی. تو مختلف جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا. یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے. نیکی کی حقیقت، اس کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہے. مظاہر میں اولین شے کون سی ہے، ثانین کون سی ہے، ثالثاً کون سی ہے. اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے. ایتھکس، قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک یوں سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے. پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے. تحویل قبلہ کے 4 رکوع 15 16 17 18 یہ تو سالڈ ہے. اس سے پہلے 14ویں رکوع میں آیت تھی للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر، اتنا چھوڑ کر پھر گئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے. جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل سے اس کا باطن ہے. باطن صحیح ہے، نیک ہے، تو حقیقت میں نیکی نیک ہے، ورنہ نہیں. ولیکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے. اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے، بنیاد ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. سب سے پہلے ایمان، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے. یہ جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے. والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں مطلوب ہے. ورنہ آدمی سوداگری کرے، دکانداری کرے، کپڑا بیچے، کچھ اور بیچے، دین تو نہ بیچے. دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو. والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں. فرشتہ لایا دین، کتاب بن گئی، اور انبیاء پر آئی وہ کتاب. ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے، آئیڈیل، اسوہ. ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے. نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا، کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا. اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل، ایک اسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں.
اور وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے، جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ کوشش یہ ہو، آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی الرغم، علی حبہ اللہ کی طرف نہیں ہے، علی حب المال، علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، ذوی القربیٰ قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین محتاجوں پر، وابن السبیل مسافر پر، والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں۔ گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے نماز اور زکوٰۃ اب آ رہے ہیں، یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین، وہ ہے ایمان، اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی، نمبر دو ہے پھر نماز اور زکوٰۃ، اور یہاں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ۔ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا، بڑی بے وقوفی ہے۔ مال میں حق ہے زکوٰۃ کے سوا بھی، اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی، دیکھو اس آیت میں کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا منہ تو کھلے، کارک تو نکلے اس کا، اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے، تو زکوٰۃ ہے تو کارک کے مانند 2.5% ہے، کیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا، جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اس پہ کیا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں۔ سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا، لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں، اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں، شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے، بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے۔ تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر دیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں۔ یعنی ایک نیکی ہے بدھ مت کے بھکشوؤں کی نیکی، ایک نیکی یہ ہے، یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے، یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، یہ نیکی
صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی. جو نیکی اللہ چاہتا ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت پیش کیا. تو آخری چوٹی کیا ہے؟ گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر، کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ آیت یاد کر لیجیے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں. دعوت و نیکوکاری کا بہت سو کو ہے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. تمہارے ذہنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لباس ہے، وضاقتہ ہے، بس یہ بڑا متقی آدمی ہے. تقویٰ اس کا نام ہے. یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک ہیولہ ہے، ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا، اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اس کے بعد کچھ وہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی. یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت الآیات اور آیت البر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. قتلہ قتیل کی جمع بھی ہے، اور مقتول سے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے. انسانی تمدن کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے، تمدن کی جڑ کٹ جائے. تو قصاص تم پر واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا. آزاد نے قتل کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا. یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ، میرے 2 غلام لے لو، نہیں. والعبد بالعبد، اور عبد کی جگہ عبد ہی ہوگا. جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی. اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے، بہت سے معیار بھی مختلف تھے. اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 1/3 خون بہا، 3 گنا خون بہا. اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو 1/3 خون بہا. یہ ان کا قانون تھا. اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا. لیکن ہماری شریعت میں اگرچہ یہ طویل بڑا مضمون ہے اور اس میں کافی فقہا کے اقوال ہیں مختلف، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو ہیں، برابر ہیں. لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی جو مقتول ہے اس کے ورثاء اگر کہتے ہیں صاحب ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لے یا ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی کچھ خون بہا طے ہوا ہو اداء الیہ باحسان فاتباع بالمعروف، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی کی ہے اور رحمت ہے. اور اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے. اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا، لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا، چاہو احسان کرنا چاہو بخشنا چاہو ویسے ہی بخش دو، چاہو تو خون بہا لے لو. اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں. اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے. قانون جو ہے اسلام میں قتل کا، اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی. آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے، مدعی ریاست بن جاتی ہے. یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں، اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرتا ہے. قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، کوئی صدر نہیں کر سکتا. ہمارے دستور میں ہے، پوری شرح پوری شک موجود ہے.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ ایک روحانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے، اسلام بھی کہتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، لیکن قتل کے مقدمات میں سے لنگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، پیروی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ اب کوتبہ علیکم دوبارہ آ گیا، یہ کوتبہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے، جہاں بھی کوئی شے فرض کی جائے گی، لازم کی جائے گی، وہ کوتبہ ہے۔ اسی لیے شریعت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے الکتاب، الکتاب اس معنی میں کہ اس میں شریعت خداوندی پوری کی پوری موجود ہے۔ کوتبہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو، دولت چھوڑ رہا ہو، تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وصیت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے، جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا، چھوٹے بیٹے بھی نہیں، نہ بیٹیاں نہ بیوی، کچھ نہیں، تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ کر جاتے تھے، کسی کو کچھ نہیں۔ یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نساء میں جب پورا قانون وراثت آ گیا، تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آئے گا۔ البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے، وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے، اور وہ جز یہ ہے کہ مرنے والا 1/3 اپنے مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے، 1/3 سے زیادہ نہیں، اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وہ غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی، کسی دینی ادارے کو دینا چاہے، کسی اور کو دینا چاہے، یتیم کو، بیوہ کو، یتیم خانے کو، ٹھیک ہے، 1/3، 2/3 میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازماً۔ تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے، واجب ہے کہ وہ وصیت کرے کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو ہے جو بھی ورثاء ہیں لے جائیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا بوجھ، اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں۔ جو وصیت کرنے والا تھا وہ بری ہے، اس نے صحیح وصیت کی تھی، جس نے بعد میں اس وصیت میں تحریف کی، تبدیلی کی، اس کا وبال، اس کا بوجھ انہی پر آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری برتی ہے، ٹھیک وصیت نہیں کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کی رائے یہ ہوئی، او اسمن، یا گناہ اس نے کمایا ہے، فاصلح بینہم، اور اب ان کے مابین صلح کرا دی، ورثاء کو جمع کیا کہ بھائی وراثت تو یہ تھی، ان کی وصیت تھی، لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم مطمئن ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے، فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے، تقدس، کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے، اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری،
جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو۔ اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا، لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ۔ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھٹنے میں، گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی۔ تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے، اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا کیا جائے گا، تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا۔ وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے۔ تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتداءً ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا، قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا۔ جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا، لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو، وحی خفی کے ذریعے سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ علی الاطلاق تھا یہ۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے، کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر صحت مند شخص بھی، مسافر بھی نہ ہو، اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن تو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اعتماد ہو گیا۔ اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق، یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا
ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے. معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی